آج کل کبھی کبھار میں اپنے ایک بڑے افسانے کے کچھ سین اکثر و بیشتر آپ سب تک پہنچاتا ہوں، تو اسی افسانے کا ایک سین یہ بھی ہے جو کچھ یوں ہے۔ صدیق حسن نے آسیہ بیگم سے پوچھا ماریا کہاں ہے؟ آسیہ بیگم بولی ماریا نغمہ کے ساتھ گئی ہے، ابھی آ رہی ہو۔ اتنے میں بیل بجی۔ صدیق حسن نے صابرہ کو آواز دی اور کہا دیکھو کون آیا۔ صابرہ نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو ماریا تھی۔ ماریا اندر داخل ہوئی اور اس نے صابرہ سے پوچھا کیا پاپا آ گئے؟ صابرہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ ماریا سیدھے اپنی کمرے کی طرف بڑھی، تبھی پاپا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، کہاں سے تشریف آ رہی ہے؟ اب وہ کمرے میں جانے کے بجائے پاپا اور امی کی طرف جانے کے لیے واپس ہوئی اور سلام کرتے ہوئے بولی نغمہ کے ساتھ گئی تھی، کچھ ضروری کام تھا، اب امتحان قریب ہے نا۔ پاپا اور امی دونوں اس کی بات سن کر خاموش رہ گئے۔ اب وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے صابرہ سے بولی مجھے ایک کپ چائے دے دو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ پھر اس نے سوال کیا عارفہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی ہے۔ صابرہ نے کہا عارفہ بی بی اپنے کمرے میں ہے۔ یہ سن کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے عارفہ کے کمرے کی طرف چلی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ عارفہ منہ لپیٹے ہوئے پڑی ہوئی۔ اس نے عارفہ سے پوچھا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ ماریا کی آواز سن کر عارفہ نے آنکھیں کھولی اور بولی جی آپی۔ تو پھر ایسے کمرے میں اکیلے کیوں پڑی ہوئی ہو، منہ لپیٹے ہوئے، جیسے خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو؟ عارفہ بولی نہیں، میری طبیعت ٹھیک ہے۔ تو کوئی تو بات ہے جو تم نے منہ لپیٹ کے پڑی ہوئی ہو؟ عارفہ نے ماریا سے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود اٹھ بیٹھی، اور اس نے ساری رودات جو ماریا کی غیر موجودگی میں ہوئی تھی وہ عارفہ نے ماریا کو سنا دی، اور اس میں جو خاص بات تھی وہ یہی تھی کہ آج رضیہ خالہ ایک تصویر لے کر آئی تھیں جو خاموشی کے ساتھ انہوں نے پاپا اور امی کو دکھایا تھا، اور جب عارفہ کمرے میں داخل ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو چھپا لیا تھا، جس سے عارفہ کا تجسس بڑھ گیا تھا، اور اس کو چھپانے کی وجہ سے اور عارفہ کو نہ بتانے کی وجہ سے عارفہ تھوڑا ناراض بھی تھی، تو وہ آگے اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ اب جب ماریا کو یہ پتا چلا تو ماریا نے عارفہ سے پوچھا کہ آخر وہ تصویر کس کی تھی؟ تو عارفہ نے کہا مجھے کیا معلوم، میں تو خود نہیں جانتی، میں تو بتا رہی ہوں تمہیں کہ رضیہ خالہ نے چھپا لی تصویر۔ اس نے کہا آخر کچھ تو تمہیں پتا چلا ہوگا۔ عارفہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کچھ، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تصویر تمہارے لیے کسی رشتے کے لیے آئی ہو۔ تو ماریا بولی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا فائنل ایئر ہے، میرے ایگزام ہے، میرے ایگزام سر پر ہے، یہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ دونوں میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اسی وقت امی کمرے میں داخل ہوئی۔ جب امی کمرے میں داخل ہوئی تو دونوں سمٹ کے بیٹھ گئیں۔ امی پاس کی کرسی پہ بیٹھ گئی اور پوچھا کیا باتیں کر رہی ہو تم دونوں؟ امی کو تو اندازہ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے سوال کیا۔ ظاہر ہے وہ بھی ماں تھی، اندازہ تو لگا ہی لیا تھا انہوں نے۔ ماریا خاموش رہی۔ عارفہ بولی کہ ہم لوگ اس تصویر پر بات کر رہے ہیں جو رضیہ خالہ آج لے کر آئی تھی اور جو انہوں نے مجھے دیکھ کے چھپا لیا تھا۔ امی پلیز بتائیے نا وہ تصویر کس کی تھی؟ عارفہ نے بڑے بھولے انداز میں امی سے پوچھا۔ امی نے کہا جاننا چاہتی ہوں تصویر کس کی تھی؟ عارفہ بولی جی امی۔ عارفہ کو اب لگا کہ امی اس تصویر کی حقیقت بتا دیں گی جس کے لیے وہ شام سے پریشان ہے۔ ادھر ماریا کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔
عارفہ نے اس انداز سے بیان کیا تھا کہ تجسس تو اسے بھی ہونا ہی تھا۔ دونوں بیک وقت امی کی طرف متوجہ ہوئیں۔ امی نے پہلے ان دونوں پر نظریں ڈالی، پھر بڑے اطمینان سے بولی، ماریا کے لیے رشتہ آیا ہے۔ عارفہ بولی، دیکھا آپی، میں نہ کہتی تھی رشتہ تمہارے لیے آیا ہے۔ پھر امی بولی، لڑکا باہر رہتا ہے، لڑکے کی بہن رضیہ کی سہیلی کی سہیلی ہے، دونوں آج ملی رضیہ سے، اور وہ جو رضیہ کی سہیلی ہیں وہ دوسرے شہر سے آئی ہیں، کل شام میں چائے پر ہمارے یہاں آ رہی ہیں۔ امی ایک سانس میں یہ ساری باتیں کہہ گئیں۔ انہیں خیال تھا یہ بات سن کر ماریا وہاں سے اپنے کمرے میں نہ چلی جائے تو کم سے کم اس تک یہ ساری باتیں پہنچ جائیں۔ ہوا بھی یہی کہ ماریا یہ سن کر فوراً اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ تبھی امی بولی، لڑکا اسمارٹ ہے۔ عارفہ بولی، امی پلیز تصویر تو دکھا دیجیے۔ امی بولی، فوٹو تیرے پاپا کے پاس ہے۔ عارفہ بولی، اچھا، جب پاپا کے پاس ہے تب تو پھر اس کی پوری چھان بین ہوگی اور اس کی فائل بھی کھل جائے گی۔ عارفہ کی یہ بات کچھ اس انداز سے عارفہ نے کہی کہ امی بھی ہنس دی۔